انہوں نے فرمایا کہ غیر مستحکم کرنے والوں سے ہم سختی سے نمٹیں گے. شیخ صاحب انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اتنی آسانی سے ہم آپ کو یہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں گے. آپ اس کی تشریح سر کیا کریں گے؟ کوئی ترجمہ ہمارے لیے کر دیجئے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، مریم صاحبہ کو بھی اور پی ایم ایل این کی پولیٹکس کو بھی. اگر آپ مجھ سے اس کا جواب پوچھتے ہیں تو میں تو اس کا جواب تھوڑا سا مختلف دوں گا. قصہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. مجھے پتا، میں سب سے پہلا بندہ تھا جس نے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے. حالانکہ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ فیصلہ ایک ایسے ادارے نے فیصلہ دیا تھا جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے. آپ نے وہ فیصلہ دیا جو کہ نہ قانونی ہے نہ آئینی ہے. آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں، فیصلے کے بعد آپ تنقید کر سکتے ہیں، کھل کے تنقید کر سکتے ہیں. آپ اس کے جو غلط پہلو ہیں یا جو اس کے برے اثرات ہیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ میں نے 3-4 دن پہلے کہا تو اس سے فیصلہ بدل تو نہیں گیا اور نہ بدلے گا. میرے یہاں پہ جتنا مرضی میں آپ کو لاجک دوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، میں کنونس کرنے کی کوشش کروں، آپ نہیں سمجھیں گے. اب فیصلہ وہیں سٹینڈ کرے گا. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا، اس کے ریویو میں جانا پڑے گا، وہیں جانا پڑے گا جن لوگوں نے یہ فیصلہ دیا. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ. اب وہ جو باقی ججز آتے ہیں یا بڑا بینچ بنتا ہے، اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اتنی جلدی اگر ہم کوئی نیگیٹو باتیں کریں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ اچھا نہیں آئے گا. وہ میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر صورتحال نہیں ہوگی. آپ اس عدالت کو کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑی عدالت ہے. اگر آج میں یہاں بیٹھ کے میں اگر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں یا میں یہ کہوں میں آپ کا عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا، میں آپ کے فیصلے کا انطلاق نہیں کروں گا، تو میرے خیال میں اس کا جو امپریشن آئے گا وہ بہت غلط آئے گا. اب جیسے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم اس کو بالکل من و من اس کو امپلیمنٹ. آپ کو کس نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے بہت بہادر آدمی ہے؟ وہ نام کا راجہ ہے یار. آپ کو کس نے غلط فہمی ڈال دی تھی کہ وہ بڑے بہادری سے وہ آپ کا مقابلہ کرے گا، سپریم کورٹ کو جواب دے دے گا منہ کے اوپر، جاؤ میں نہیں مانتا. میں نہیں کر رہا تھا اس نے، میں نے کہہ چکا ہوں، بالکل کہہ چکا ہوں. ابھی بھی چانسز تو ہیں شیخ صاحب، ابھی بھی اس کے اندر کوئی لہت و لال سے کام لیں گے. وہ آج انہوں نے کہا ہے نا کہ اس میں اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو اپنی لیگل ٹیم سے انہوں نے کہا ہے وہ بتائیں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں. اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈیلے کریں گے. 15 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں نہیں ہونے لگا یہ معاملہ. نہیں، نہ کریں آپ 15 دن، آپ ڈیلے ہی کر سکتے ہیں نا. اس کو آپ نل انوائٹ تو نہیں کر سکتے. نل انوائٹ تو وہی ادارہ ہی کرے گا جس نے یہ بیان دیا یا جس نے یہ فیصلہ دیا، نہ کوئی اور کچھ کر سکتا. اب دیکھیں نا، آپ اس کے ساتھ ہی آپ کے بہت ہی قابل اور جس کو کہتے ہیں کہ عقل و شعور اور منبع عقل و شعور، انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا، فٹ سے ایک پریس کانفرنس کر دی. اس میں کہتے تحریک انصاف کو ہم نے بین کر دینا. خدا کے بندے، سپریم کورٹ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا سیاسی جماعت کے طور پر. بالکل سپریم کورٹ نے ان کو مان لیا. اب آپ اس کو بین نہیں کر سکتے. آپ ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ تو فیصلہ کر چکی ہے، بحیثیت ایک سیاسی جماعت ان کو مان چکی ہوئی ہے. بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے. آئینی طور پہ آپ کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ پورا اس کا حق ادا کر دیں، اور آپ کو اس کا ریویو کرنا چاہیے. ریویو میں دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ افینڈ کریں، آپ کسی کو تنقید کر کے اس کو نشانہ بنا کے آپ اس کی جو ایک سوچ ہے، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے یہ غلط فیصلہ دے دیا ہے، آپ اس کی سوچ کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. اگر تنقید کریں گے، بغیر کسی وجہ کے تنقید کریں گے، آپ ان پہ اس قسم کی باتیں کریں گے، تو آپ نے کل کو انصاف لینے پھر ان کے پاس جانا ہے. درست فرما رہے ہیں شیخ صاحب، میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں. قبلہ درست فرما رہے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں شیخ صاحب. لیکن عرض یہ ہے صرف کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں لاہور میں چونکہ شیخ صاحب رہتا ہوں اور آپ کے علاقے کو اور مسلم لیگ نون کو جانتا ہوں, وہاں پر آپ لوگوں کی بہت شے ہے. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کو آتی ہے تو کائنڈلی ذرا مجھے سمجھا دیں. آپ الیکشن ہار گئے, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کیسے ہار گئے؟ ہاؤ اٹ پاسبل سر؟ میں جانتا ہوں آپ الیکشن نہیں ہار سکتے. میں نے مان لیا. ابھی آپ نے میرے منہ سے تعریف سنی ہے نا اس کی الیکشن کمیشن کی, چیف الیکشن کمیشن, الیکشن کمیشن نہیں, چیف الیکشن کمیشن کی. اور وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ راجہ صاحب کی بات ہے. آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے اس سے کون ہے؟ جی سکندر سلطان راجہ. کیا پوچھنا سر؟ اور راجہ نہیں ہے یار, اور راجہ تو بزتی ہے یار راجوں کی. وہ ہمارے دور میں تو راجے کچھ اور ہوا کرتے تھے. گاؤں میں ابھی بھی وہی ہوتے ہیں سر. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے ایک بڑا سادہ سا سوال کیا ہے مجھ سے کہ بھئی آپ کے ہارنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. جی ہاں سر. میرے ہارنے کی وجہ مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا کیا وجہ ہوگی. آبویسلی کوئی نہ کوئی میری غلطی ہوگی جو میرے سامنے آئی ہے. لیکن اگر میرے حلقے کی 128 کی آپ ڈیلیمیٹیشن دیکھ لیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس نے کوئی اپنی پرانی کوئی میرے ساتھ کوئی دشمنی نکالی ہے. صحیح. جب آپ ایک شخص کو اس کے گھر سے ہی آپ نکال کے باہر پھینک دیں تو کیا لڑے گا جا کے یار؟ کیا کرے گا وہ؟ اب میرے پاس تو اور کوئی راستے کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے چونکہ اور کرنا نہیں آتا, میں کرتا نہیں ہوں, سیاست کر رہا ہوں. جب سے میرے والد نے مجھے اس کام میں ڈالا ہے, بس لوگوں کا پیار ہے, لوگوں کا ایک تعلق ہے میرے ساتھ. اور آج کا نہیں ہے, یہ تو برسہ برس کا ہے, بلکہ آدھی سینچری گزر گئی یار. اور جب سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ جب تک میری سانسیں ہیں. وہ مجھے میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی چینج ہوا جس کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملہ ہے کہ فارم 45 وہ الزام لگتا ہے کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے اور فارم 47 سے جتوایا گیا. ان کا بھی کوئی ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے یہ رزلٹ ہوا؟ نہیں, میں دیکھیں, میں ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بڑا ان کا اپنا ایک یا کیا کہہ سکتے ہیں, ان کا بڑا درینہ حلقہ ہے. ان کی اپنی بہت وہاں پہ ایک گہری اور بڑی سٹرونگ قسم کی ان کی اپنی وہاں پہ ہے, سپورٹ ہے, ان کی لوگوں کے ساتھ محبت ہے. تو میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک آپ وہاں پہ جا کے انہی سے پوچھ لیجئے. کیوں جی, کیا سر اتنا بڑا ان کا سیاسی قد کاٹ ہے اور ایک جمہور پسند لیڈر, مجھے کیوں نکالا, ہم نے وہ دیکھا اصولوں پہ کھڑے ہونے والے ایک دور میں. انہی کی صدارت میں مری کے اندر یہ اہم اجلاس ہوئے جن کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پہ آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا اس کو بین بھی کرانا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا ہوا ایسا کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لینے پر آمادہ ہو گئے. میں نہیں کہوں گا مجبور ہو گئے یا انہوں نے کیا, لیکن کسی نے ان کو مشورہ دیا ہوگا اور ان کے آشرواد کے بعد ہی وہ پریس کانفرنس ہوئی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا یہاں پہ, اور میں اس کو 100% شیور بھی نہیں ہوں. لیکن جس میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں ان کی سوچ یہ نہیں ہے. ان کی یہ سوچ بالکل نہیں ہو سکتی. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. میں نے ویسے نہیں سنا کہ ان کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے. سر ان کے نوڈ کے بغیر جماعت آ کے یہ پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتی. نہیں نہیں, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون میں ہر کوئی وہ کیا کہتے ہیں, ارسطو جی سر, ایرسٹاٹل اور سوکریٹیز اینڈ باکریٹیز بنا ہوا ہے. جی جی, مطلب جس کو میری طرح اردو بھی اچھی نہیں آتی وہ بھی آج کل بڑی اپنی دانش بکھیر رہا ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جس کو مقرر کیا اپنا ریپرزنٹیٹیو وہ اس پہ بیان دے. ورنہ تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی ڈیفنس کا محکمہ ہے وہ بھی اس پہ اپنی آرا دے رہا ہے, جس کا کوئی اور محکمہ ہے وہ بھی اس پہ آرا دے رہا ہے. وہ باقاعدہ وزیر اطلاع. دیکھیے جماعت کا جو ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جماعت کا وزارت اطلاعات جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. حکومت کی وزارت اطلاع حکومت کی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ حکومت کی کارکردگی پالیسیز ان کی بہتری کے لیے
آرا دیتا ہے یا اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے. لیکن جس کو آپ مجھے میرے دماغ سے اب اس وقت ذہن سے میرے وہ لفظ جو اردو کا لفظ ہے جو آپ جماعت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا اسپوکس مین، ایگزیکٹلی انگریزی میں اسپوکس مین کہتے ہیں، تو وہ اسپوکس مین جو ہوتا ہے جماعت کا علیحدہ ہوتا ہے اور حکومت کا علیحدہ ہے. اب جماعت کا اسپوکس مین جو ہے اس نے یہ بیان اگر دیا تو پھر میں آپ کی بات کو اتفاق کر لیتا ہوں. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اسپوکس مین نے یہ بات نہیں کی، شیخ صاحب اتنی کس کی جرت جماعت میں آگے جانے دیں. شیخ صاحب میں آپ کو لے کے آگے چلتا ہوں. حضور انور آپ یہ بتائیں قبلہ کے الیکشن 2024 کے نتائج کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور اگر آڈٹ ہو گیا تو کیا کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ پتہ نہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب ہم اب اس بات کو بھول کے ہم اصل اپنے مدعا کی طرف نہیں آتے یار. لوگوں کا برا حال ہے، حالات خراب ہیں، ملک آپ کا عجیب سچویشن میں ہے. کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ابھی تک فارم 14 اور فارم 47 اور آڈٹ اور انتخاب 24 اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ لوگ بہت خوشحال ہیں. نہیں سر، ہم آپ کی باتوں سے متفق ہو گئے. فارم 45 کو چھوڑ کر آگے چلنا چاہیے اور ملک کی ترقی کی جو بات کر رہے ہیں میں آپ سے 100% متفق ہوں، آپ درست کر رہے ہیں. آخری سوال میں نے آپ سے تو صرف یہ کہنا باجوہ صاحب پوچھ لیں گے. میرا آخری سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات فرمائی الیکشن کمیشن اور راجہ صاحب کا نام بھی کیا. آپ ذات پات بٹ جٹ ان سب لوگوں کو بہت جانتے ہیں. ہمارے قابل احترام بڑے بھائی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ کون سے والے سردار ہیں؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ذات پات کو بہت جانتے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے الیکشن کمیشن میں راجہ صاحب کا نام بھی آپ نے لیا ہے. تو میرے قابل احترام جو بڑے بھائی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاد صادق صاحب، وہ کون سے والے سردار ہیں؟ اس بارے میں بھی علم ہے کچھ آپ کو؟ نہیں، وہ سردار ان کے دادا کا نام سردار ہے یار. کچھ ذات پات میں سردار تو نہیں؟ دادا کا نام سردار ہے. اور اگر مجھے اپنے دادا کے ساتھ محبت ہے، میرے دادا تھے وہ اپنے آپ کو شیخ لکھتے تھے، تو میں اپنے دادا کی محبت میں نے بھی شیخ لکھنا شروع کر دیا. میرے باپ نے اپنے باپ کی محبت میں شیخ لکھنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں شیخ کا قبیلے کا سردار ہو گیا ہوں. یہ تھوڑی ہوتا ہے.